نے کہا یار ایسی کیڑی مشکل والی گل ہے؟ کہنے لگا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار ان بھی سلام کر کرنا پھر تے لگ گئے سی وہ تھلے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کیا کیا بیوی اس لائق نہیں کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ ارے تو کہتا ہے میں نے سلام کیا بیوی کو میری شان میں فرق ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک اور کڑوی سی بات کہہ دوں، آج کوئی مرد بیوی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے نا تو اسی کہنے بیوی دے تھلے لگ گیا اے رن مرید ہو گیا۔ ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا نہیں، میرے آقا کا کام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح کا وقت ہے، ادھر بچوں نے اسکول میں جانا ہے، ادھر روٹی جل رہی ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے۔ ایسی کہنے ہیں تو ایک کام تیرا بھی ہے، میں تے کما کے لے آندہ ہوں۔ اب وہ پریشانی میں مبتلا ہے، روٹی پکائے، بچوں کو سنبھالے، کام کاج کرے، کیا کرے، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو اس کی مشکل میں کام نہیں کرے گا وہ تیری مشکل میں کیسے تیری مدد کرے گی؟ ہائے ہائے، مفتی صاحب نے وہ لائن تھوڑی سی چینج کر دی ہے۔ ایک بندے سے میں نے سوال کیا مفتی صاحب اگر مرد عورت کا بچہ ہوا جھوٹا کھا لے، کہنے لگا پھر تے نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میں تو یقین جانو نکاح پڑھاتا ہوں نا تو میں پھر ان کو کچھ مسائل بھی بتلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار ایک بندہ کار چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا، اس کو ہم اسٹیئرنگ پہ بٹھاتے ہیں؟ کیوں نہیں بٹھاتے؟ ایکسیڈنٹ کرے گا۔ میں نے کہا نہ میاں نہ بیوی دونوں نو شادی دی گڈی چلانی نہیں آندی، اسی اسٹیئرنگ تے بٹھا دینے ہیں، پھر ٹکراؤں دیا تو جناب طلاقاں تے سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ بیوی کا بچہ ہوا مرد کھا لے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ گھر آباد کیسے ہو جائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب اگلی بات سنو، یقین جانو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے آقا نے کتنا پیار اپنی ازواج مطہرات کو دیا۔ فرماتے ہیں میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اور جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے اور پانی نوش فرماتے۔ میرے پاس مفتی صاحب ایک کیس آیا، نوجوان لڑکا، حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں۔ میں کیا کی ہویا نا؟ حافظ جی میری بیوی نو کار بٹھا لیا بھیج دے ہی نہیں۔ آپ کے پاس بھی ایسے کیس آتے ہوں گے؟ اچھا، میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کیا لگا جی پوچھئے۔ میں نے کہا ماں باپ بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ گھر اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا وہ لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ کھانے کا لگاتے ہیں،
پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو تحفے، اس کی چچا ممانی خالہ پھپھیوں کو تحفے۔ میں نے کہا اتنے تحفے دے کر اگر گھر میں ہی بیٹی کو بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ کہنے لگا حافظ جی میں نے یہ سمجھ آن دی، مسئلہ کی ہے۔ میں کہ میں سمجھا دینا وہاں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، تیرا اخلاق، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں جی میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل میں تجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، صرف ایک جھلک دکھاؤں، جھلک۔ میں نے کہا تو یہ کہتا ہے میرے سسرال والے میری بیوی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے اور سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا تصور کرنا، مکہ معظمہ اور مدینہ شریف کے درمیان سفر کتنا ہے، اور ان دنوں میں سفر کرنا کتنا مشکل تھا۔ بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی ٹھہرے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، مشکل عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو اور بیٹی دروازہ نہ کھولے، یار کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ملی تو دروازہ کھلے گا، ورنہ یہیں سے واپس۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ہاں ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، لگا بستر پر بیٹھنے۔ بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، ابا ٹھہرو۔ وہ رک گئی، کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی، کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ آج ہم بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ حضرت صاحب ایک شیشے کا گلاس ہے، کیا میں نے کہا آپ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں قیامت ڈھائی جاتی ہے؟ بات بات پر اس کو تانے میں نے تو لے کے کی آئی ہے، تیرے ابے نے دتا کیے، تیری ماں فلانی، تیرا پیو چنگا نہیں، تیری تربیت اچھی نہیں کی، میں تن طلاق دے دیں گا، چل نکل ہاتھوں۔ اور ذرا اور غصہ آ جائے تو پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں تو حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کا بھی حصہ میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اس حصے پر عمل کر لیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔
وہ حدیث مبارکہ کا حصہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے لکھی ہوئی بھی کئی مرتبہ پڑھی، ویسے بھی کئی مرتبہ نظروں سے گزری، پتہ نہیں ہم نے کبھی اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کیا کہ نہیں کی؟ لو مفہوم سنو ذرا۔ اب جتنے بھی مسجد میں موجود ہو، جتنے بھی مسجد، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنا۔ ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے میری بیٹی کو گالیاں نکالے، بولو تو صحیح، اس کو تانے میں نے دے، تو لے کے کی آئی ہیں، تیرے ابے نے دیتا کیے، کوئی چاہتا ہے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو بات بات میں برا بھلا کہتا ہے؟ کیوں تانے دیتا ہے؟ ارے یہ سمجھ، اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، ارے تیرے دل پر کیا بیٹے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ لو مرد یہ سوچ لے، مفتی صاحب مرد صرف یہ سوچ لے، میں جو اپنا سلوک بیوی سے کر رہا ہوں، میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ اسی طرح ساس بھی اگر سوچ لے، جو سلوک میں اپنی بہو سے کرتی ہوں، اس بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیٹے گی یار؟